الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 کا آخری ٹکڑا تلاوت کیا گیا۔ اس میں کئی ایک باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی یہود کے بارے میں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت دونوں مسلط کر دی گئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ذلت اور مسکنت ان دونوں کا معنی کیا ہے جو ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تو ذلت کا مطلب ہوتا ہے رسوائی اور بے عزتی، ذلت اور بے عزتی۔ یہ لوگ ہمیشہ ذلیل اور کمزور رہتے ہیں اور دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، یعنی یہ خود سامنے کبھی نہیں ہوں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے اور دشمن کے سامنے کبھی یہ خود ٹھہر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ یہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، سوائے اگر لڑنا ہے تو قلعہ بند بستیوں سے یا دیواروں کے پیچھے سے یہ چھپ کر حملہ کریں گے، سامنے آ کر کبھی حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ذلت کہا جاتا ہے، یہ ذلیل ہوں گے اور دشمن کے مقابلے میں کبھی ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور مسکنت کا مطلب جس کا معنی محتاجگی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اور تنگ دستی ان کے اندر ہوگی۔ اب ہمارا آپ سمجھیں گے یہود کہاں غریب ہے اور کہاں تنگ دست ہے؟ نہ تو یہ غریب ہے اور نہ تنگ دست ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ تو اس کا معنی یہ سمجھیے کہ ان کے پاس نہ تو بہادری ہے اور نہ مال کی فراوانی۔ ہم اور آپ بہادری کس کو سمجھتے ہیں اور مال کی فراوانی، مال کا زیادہ ہونا کس کو سمجھتے ہیں؟ بہادری دل کی سخاوت کا نام ہے، دل کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، یعنی انسان اپنی جان کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کر دینا چاہتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کر دینا چاہے، اس کو دل کی سخاوت کہا جاتا ہے۔ اور مال کی سخاوت کس کے کہتے ہیں؟ کہ اپنے مال کو دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں دل کی سخاوت۔ تو نہ ان کے پاس مال کی سخاوت ہے اور نہ دل کی سخاوت ہے، یہ دونوں خوبیاں ان کے اندر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے پاس نہ دل کا حوصلہ ہے نہ ہاتھ کی سخاوت۔ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ دل کے غریب اور مال کے کنجوس دنیا میں نہیں ہیں۔ دنیا میں یہود سے زیادہ دل کے غریب اور مال کے کنجوس لوگ نہیں۔ ان کے پاس مال کی کثرت تو ہے مگر ان کے دل غریب ہیں اور ان کے ہاتھ کنجوسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے یہود کی یہود کے اندر پائی جانے والی حالت، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اسی طرح اگلی بات یہ بتائی گئی اس آیت کریمہ میں کہ یہ ایسا کیوں ہے ان کے اندر؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک جرم ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسرا جرم یہ تھا یہ انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے۔ اتنی بدترین قوم، اتنی ذلیل قوم اور اتنی سرکش قوم کہ انہوں نے اپنے پاس آنے والے انبیاء کا قتل کیا، اور ایک نہیں کئی نبیوں کا یہ قتل کر دیا۔ تو ان کا جرم یہ تھا، اس لیے ان کے اوپر کیا طاری کی گئی؟ ذلت اور مسکنت، جس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت طاری کر دی جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی اس طرح کی چیزیں کرے گا تو اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت طاری کر دی جائے گی۔ نہ ان کی یہاں مال کی فراوانی ہوگی،
مال کی سخاوت اور نہ دل کی سخاوت ہوگی۔ مال کی سخاوت، دل کی سخاوت کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ آج کے دور میں کیسے ہوگا؟ حق بتانے والے علماء کا اگر انسان ان کو پریشان کرے گا اور ان کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرے گا جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، اور انبیاء نے جو وراثت چھوڑی ہے دین حق، اس کو وہ پہنچاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یقیناً یہ جو سزا یہود کو دی گئی ہے، یہ سزا آج بھی انسانوں کو دی جا سکتی ہے اور دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخری بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اپنے اس جرم کی پاداش میں یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔ اللہ کا غضب یعنی اللہ ان سے ناراض ہو چکا، اللہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان کے بارے میں فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے زیادہ اللہ کے یہاں بدترین اجر اور ٹھکانہ پانے والے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، یعنی اللہ کی رحمت سے جو دور ہوئے، وغضب علیہ، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ جن پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو منہم القردۃ والخنازیر، کچھ کو بندر بنایا اور کچھ کو سور بنایا، خنزیر بنایا، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ تو یہ اتنی بدترین ان کو سزا کہ اللہ کی رحمت سے دور، لعنت اور اللہ کا غضب کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، اور تیسرا ان میں دنیاوی جو سزا ملی کچھ لوگوں کو بندر کی شکل دے دی گئی اور کچھ لوگوں کو خنزیر کی شکل دے دی گئی۔ تو یہ ان کا آخری انجام ہے جو اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے بھی ہے، یعنی انبیاء کا قتل کیوں کرتے تھے، آیتوں کو جھٹلایا کیوں؟ کیونکہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ معصیت کرتے تھے اور یہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ معصیت اور حد سے بڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایک جرم ان کا سرکشی تھا، معصیت تھی، اور ایک جرم ان کا حد سے گزرنا تھا۔ معصیت کہا جاتا ہے کہ انسان کو اگر کسی بات کا حکم دیا جائے اس کو نہ کرے، اور کسی بات سے منع کیا جائے اس کو کرے، اس کو معصیت اور گناہ کہا جاتا ہے۔ اور اعتداد کس کو کہتے ہیں؟ حد سے گزرنے کو، حد سے گزرنا اس کو کہتے ہیں کہ انسان پر جو واجب ہے وہ ادا نہ کرے، اس کو روک کے رکھے اور دوسروں پر ظلم کرے، حد سے بڑھے، اس کو اعتدا کہا جاتا ہے، یعنی حد سے گزر جانا۔ بعض علماء نے دونوں میں الگ الگ معنی کیا ہے۔ معصیت کہتے ہیں کہ انسان کو جو چیز سے منع کیا جائے اس کو وہ کرے، اس کو کہتے ہیں معصیت، ذالک بما عصوا، یہ نافرمانی ہے۔ اور اعتدا کس کو کہتے ہیں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ حد سے گزرتے تھے۔ اور تو اعتدا کہتے ہیں کہ جس بات کا حکم دیا جائے اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی مثال کے طور پر دونوں کو فرق اس طرح سمجھیں گے کہ کسی انسان کو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، ظہر کی نماز کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں، انسان کیا کرے؟ 5 رکعت پڑھے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہوا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اعتدا کہا جاتا ہے۔ اور معصیت کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کو جتنا حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دے اور اسی طرح جس سے منع کیا گیا اس کو کرنے لگ جائے۔ یہ دونوں جرم ان کا تھا۔ اللہ جو کچھ کرنے کے لیے کہتا وہ نہیں کرتے، اور جتنا کرنے کے لیے کہتا اس سے زیادہ کرتے۔ تو یہ ان کی آخری حالت بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر آ کر آیت نمبر 61 جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم ترتیب سے یہ بات دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کتنی باتوں کا علم ہوتا ہے اور کتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے تفصیل سے اور نکات کی شکل میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے ان سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے۔